اگر کوئی ہم پہ یہ اعتراض کرتا ہے تو وہ جا کر پہلے اپنی کتابیں چھانے اور اس میں اس چیز کو تلاش کرے کہ خود خلیفہ اول اور خلیفہ دوم کی جو مائیں تھی وہ کنیز تھی. اگر کسی کنیز کے وطن سے کسی کا دنیا میں آنا یہ اس کے لیے باعث ننگوار ہے یا یہ اس کے لیے توہین کا سبب بن سکتا ہے تو سب سے پہلے اپنے یہاں کی خبر لیجیے کہ کنیز کا بیٹا خلیفہ کیسے ہو سکتا ہے. بالکل. اور وہ سوال یہ ہے کہ بہرحال اس کا مقدمہ یہ ہے کہ جس مکتب میں پیغمبر کے والدین کی توہین کی جا سکتی ہے اور کہا جا سکتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ کافر تھے اور کافر کے بطن سے خاتم المرسلین سید الانبیاء اس دنیا میں آئے ہیں، وہاں پر اس طرح کے سوالات کرنا کوئی بہت بڑی اچنبے کی بات نہیں ہے. لیکن بہرحال ایک شبہ اور سوال یہ بھی کیا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ مادر امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی توہین کی جاتی ہے اور وہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ایک کنیز تھیں اور امام زمانہ کے جو پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے اور یعنی ایک ظاہری طاقت کے اعتبار سے سب ائمہ سے زیادہ طاقت ان کے پاس ہے حکومت کی صورت میں، اور اس طرح سے ان کی جو والدہ ہیں وہ خود ایک کنیز ہیں. یہ ان الفاظ کے ساتھ یا اسی مفہوم کو مختلف الفاظ کے ساتھ یہ بھی ایک شبہ مطرح کیا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے کہ امام زمانہ کی والدہ کنیز ہیں اور یہ ایک کنیز کے اولاد سے ہیں. دیکھیے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی والدہ ہوں یا ہمارے دیگر ائمہ کی، مثلا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ہے، امام رضا علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہوں، ان کے کنیز ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بالکل. اگر کوئی ہم پہ یہ اعتراض کرتا ہے تو وہ جا کر پہلے اپنی کتابیں چھانے اور اس میں اس چیز کو تلاش کرے کہ خود خلیفہ اول اور خلیفہ دوم کی جو مائیں تھیں وہ کنیز تھیں. بالکل. تو اگر کسی کنیز کے بطن سے کسی کا دنیا میں آنا یہ اس کے لیے باعث ننگ و عار ہے یا یہ اس کے لیے توہین کا سبب بن سکتا ہے تو سب سے پہلے اپنے یہاں کی خبر لیجئے. جب پہلا ایسے ہو سکتا ہے تو پھر آخری پر اشکال نہیں بنتا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ جو کنیز تھیں یا نہیں تھیں یہ وہ والی سوچ ہے کہ جو عرب میں اس زمانے میں بھی موجود تھی. جی بالکل. کہ یہ کمتر ہیں، یہ برتر ہیں. مجھے نہیں معلوم وہ افراد جو رسول کا آخری خطبہ ایسے چہک چہک کے سناتے ہیں کہ کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر اور اسی طریقے سے کسی عرب کو کسی عجم پر اور کسی عجم کو کسی عرب پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، وہ ایسے موارد میں اس خطبے کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ جی بالکل. آپ اگر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کنیز کا بیٹا امام نہیں ہو سکتا تو پہلے آپ یہ ثابت کریں کہ کنیز کا بیٹا خلیفہ کیسے ہو سکتا ہے. بالکل. ایک بات. دوسری بات اس حوالے سے میں عرض کروں کہ اکثر اہل سنت کو شاید نہ معلوم ہو کہ ان کے جو خلیفہ اول ہیں ابو بکر، جی ان کا اصل نام کیا ہے. ٹھیک. ان کے نام یہ تو ابو بکر کو ان کی تو کنیت ہے، جانتے ہیں سب ابو بکر کے نام سے. ابو بکر کے نام سے. ان کا نام کیا ہے؟ تو کتب تاریخ میں ان کا نام عتیق ملتا ہے. اچھا. عتیق یعنی آزاد. عتیق کہتے ہیں اسے جسے آزاد کیا گیا. بالکل بالکل. یعنی جن کا نام ہی عتیق ہے. اور بعض لوگوں نے یہاں تک لکھا ہے، روایات موجود ہیں اور جہاں تک میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے تو خود زوجہ رسول عائشہ بنت ابی بکر سے روایت موجود ہے کہ ان کو عتیق اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آزاد شدہ تھے. ٹھیک. تو اگر کہیں پر یہ والا معاملہ ہے جی تو اب مجھے نہیں لگتا کہ وہ کس منہ سے امام زمانہ کے اوپر یہ اعتراض کرے کہ ان کی والدہ جو ہیں وہ کنیز ہیں اور کنیز کا بیٹا کیسے امام ہو سکتا ہے. شاید یہ اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں ان سے بھی لابلد ہونے کا ایک کی نشانی ہے کہ ان کو یہی نہیں پتا کہ کنیز اور غیر کنیز کے درمیان اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے. شاید دیکھیے ہمارے ہاں جو روایات ملتی ہیں جو واضح طور پہ وہ یہ ہیں کہ امام کی والدہ ہو یا والد یہ دونوں کفر و شرک کی نجاست سے پاک. جی بالکل یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ مسلمان اور ایمان کی جو طاقت ہے وہ ہونی شرط ہے. باقی نژاد اور قوم جو ہے اب اگر ہم ویسے دیکھیں تو جو والد ہیں اور جو پھر دادا ہیں اور پھر جو پردادا وہ تو پورا ایک سلسلہ سب کو معلوم ہے کہ وہ تو رسول اللہ تک ایسے ہی پہنچتا ہے. جہاں تک رہی بات والدہ کی یا ہمارے ائمہ کی ماؤں کی تو ان کے حوالے سے واضح بات ہے کہ ہمارے ہاں یہ روایات موجود ہیں کہ وہ جاہلیت کی نجاست سے، کفر و شرک کی نجاست سے پاک تھے. جی بالکل. اور یہی شرط ہے
امام کے والد اور والدہ کے لیے، اور یہ بھی ہمارے یہاں ہے. بالکل بالکل، جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا جی یہ بھی ہمارے یہاں ہے. وگرنہ کئی ایسے آپ کو مسلمان ملیں گے کہ جنہوں نے اپنی ان کتابوں میں جن کو وہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح سمجھتے ہیں، اصح الکتاب بعد کتاب الباری، اور وہ اس کے اندر بڑے واضح طور پہ یہ لکھتے ہوئے شرم بھی نہیں کرتے، اور اس کا دفاع کرتے ہوئے بھی شرم نہیں کرتے ہیں اس کے دفاع میں کہ نعوذ باللہ من ذالک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو والدین تھے وہ کافر تھے، وہ مشرک تھے، اور وہ ایک کافرہ یا مشرکہ کی کوکھ سے دنیا میں تشریف لائے، اور پھر اسی طریقے سے وہ پروان چڑھے. جی شکریہ.